السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17ویں پارے کے ربع سے 18ویں پارے کے نصف کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آج کی آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے شروع ہوتی ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے انہیں وہ ہدایت اور معرفت عطا فرمائی جو ان کے شایان شان تھی، اور وہ یوں ہی نہیں بخش دی تھی بلکہ نہایت کڑے امتحانوں سے گزار کر بخشی تھی، جن کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو اس کا حقدار ثابت کیا تھا۔ اس طرح بتانا یہ مقصود ہے کہ تم لوگ اپنے اندر ہمت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی سنت پر چلنے کی بھی نہیں رکھتے، لیکن ان کے ساتھ نسبت کے دعوے دار ہو، اور اس نسبت کے بل پر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بڑے سے بڑے مرتبے کا حقدار سمجھتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس نوازش کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ جس کو بھی اپنی معرفت اور حکمت عطا فرماتا ہے، اس کا ظرف اور حوصلہ دیکھ کر عطا فرماتا ہے۔ پھر ان کی جوانی کا حال بیان کیا کہ اگرچہ وہ ایک بت پرست قوم اور مشرک اور بت بنانے والے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کا وہ نور عطا فرمایا کہ جس کی روشنی سے دنیا آج تک منور ہے اور قیامت تک منور رہے گی۔ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ اس کم عمری میں اور ایسے ماحول میں یہ نعرہ لگا سکتا ہے وہی جسے اللہ کی خاص عنایت حاصل ہو۔ اس سوال کا انہیں بھی وہی جواب ملا جو ہمیشہ سے گمراہ لوگ دیتے آئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے پوری بے خوفی سے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا، جو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا تھے، سب کھلی گمراہی میں رہے اور تم بھی ہو۔ کوئی گمراہی اس دلیل سے ہدایت نہیں بن جاتی کہ وہ باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے موقع پا کر سب چھوٹے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور بڑے کو رہنے دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شبہ کر کے انہوں نے باس پرس کی تو آپ نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان بتوں سے پوچھو کس نے ان کا یہ حشر کیا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حکمت سے پوری قوم کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ ایسے بے بس بتوں کو تم پوچھتے ہو؟ بجائے اپنی غلطی ماننے کے، قوم نے کھسیا کر آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ تعصب میں لوگوں کی عقلیں اسی طرح ماری جاتی ہیں، مگر اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہی ہر چیز میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ایک ہی دوا سے کتنے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، اور اسی دوا سے جسے مرنا لکھا ہوتا ہے اس کی طبیعت الٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی لوگوں کی آنکھیں نہ کھلیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی اور چچا زاد بھائی حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے نکل کھڑے ہوئے، اور اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ ٹھکانے دیے۔ پھر صفاتی ترتیب کے ساتھ انبیاء کا ذکر کیا گیا جو صبر اور شکر کے امتحانوں سے گزرے اور ان میں 100% کامیاب رہے۔ چنانچہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر بتایا کہ ان کی طرح ہی شکر گزار بننا چاہیے اور اقتدار پا کر بھی اللہ کے حکم کے مطابق معاملات چلانے چاہیے۔ پھر حضرت ایوب، اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کا حوالہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مظلوم صحابہ کرام کی ہمت افزائی کی کہ جس طرح اللہ کے ان نیک بندوں نے صبر اختیار کیا اور اللہ نے صبر کے بدلے میں اپنی رحمتوں سے نوازا، اسی طرح تم بھی مصائب کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرو، اللہ تمہیں بھی اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ گویا اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے، کاش وہ اسے سمجھیں۔ اسی طرح حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا، جن کے لیے اللہ نے انتہائی تاریک اور مایوس کن حالات میں اپنی قدرت و حکمت کے نہایت حیرت انگیز کرشمے نمودار کیے تاکہ یقین آ جائے کہ حالات اور اسباب سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اس لیے اسے راضی کرنے کی فکر کرو۔ فرمایا جو شخص ایمان والا ہو اور عمل صالح کرے تو اس کی ناقدری نہ ہوگی، ہمارے ریکارڈ میں سب محفوظ ہے۔ جب کوئی بستی ہلاک کی جاتی ہے تو دوبارہ اسے موقع نہیں دیا جاتا۔ تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہاں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔
آپ سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، ہمیشہ ہمیشہ من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ وہی دن ہے جب ہم آسمان کو ایسے لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے چادر لپیٹ دی جاتی ہے، اور جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ویسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ پکا وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ زبور میں نصیحت کے بعد ہم نے لکھ دیا ہے کہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ عبادت گزار بندوں کے لیے بڑی خبر ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ کے خاتمے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اطمینان دلایا کہ اپنے کام میں لگے رہو، جو اختلاف کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ یہ مکی دور کی آخری صورت ہے، جبکہ قریش کے ظلم اور ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینہ ہجرت شروع کر دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اس میں قریش کو اللہ کے غضب سے ڈراتے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے مقصد کی روشنی میں واضح کیا گیا کہ اس گھر کے متولی ہونے کے اصل حقدار مشرکین نہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں جن کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس طرح قریش کو اللہ کا غدار اور غاصب قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا اور قریش کی جگہ ان کو اپنی امانت کا امین بنائے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھنا۔ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقام سے پیدل اور سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشا ہے، خود بھی کھائیں اور ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں۔ مراد یہ کہ قربانی کے گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، اور محتاج فقیر کے علاوہ دوست، ہمسائے، رشتہ دار سب کو کھلانا جائز ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ قربانی کا گوشت خود کھانا معیوب سمجھتے تھے۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں، حج میں قربانی کے بعد احرام کھول دیں، حجامت کرائیں، نہائے دھوئیں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اور پرندوں نے اچک لیا، یا ہوا نے ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیا جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ ہم نے ہر امت کے لیے ذبح کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ تمہارا اللہ تو بس ایک ہی ہے، اسی کے فرمانبردار بنو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے۔ قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کے یہاں قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکوکاروں کو بشارت دے دو۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین بتوں کے نام پر جانور ذبح کر کے اس کا خون اور گوشت بتوں پر چڑھاتے تھے، اور اللہ کے نام کی قربانی کا خون اور گوشت کعبے کے پاس لا کر رکھتے اور خون دیواروں پر ملتے۔ وہ سمجھتے کہ قربانی کا یہ حصہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خون اور گوشت نہیں بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا جذبہ قربانی پہنچتا ہے۔ سورہ ختم کرتے ہوئے قریش کے مشرکانہ عقائد کے خلاف زبردست استدلال پیش کیا۔
جو ہر زمانے میں قابل غور ہے۔ فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ مکھی اگر کچھ چھین لے تو وہ اس کو بچا بھی نہیں سکتے۔ جن سے مانگا جا رہا ہے وہ اور جو مانگ رہے ہیں وہ دونوں ہی کمزور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے قدر ہی نہیں پہچانی۔ بے شک اللہ سب سے زیادہ قوی اور غالب ہے۔ اے ایمان لانے والوں، رکوع اور سجدہ اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو اور بھلائی کے کام کیے جاؤ تاکہ فلاح پا سکو، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس نے تم کو اسی کام کے لیے چن چن کر اکٹھا کیا ہے اور دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم یعنی اطاعت گزار رکھا، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تمہارے لیے اللہ کے دین کے گواہ بنے اور تم دوسروں کے لیے گواہ بنو۔ بس نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا مددگار۔ کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار۔ یہاں سے پارہ نمبر 18 سورہ مومنون کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ ابتدا میں یہ تفصیل بتائی گئی کہ فرمایا کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات یعنی فضول اور بے مقصد باتوں اور کاموں سے دور رہتے ہیں، اپنے نفس، اخلاق، زندگی اور مال سب کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنے جسموں کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں اور جنسی معاملات میں آزاد اور بے لگام نہیں ہوتے، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کی پیدائش میں اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان سے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل دی گئی، اور کائنات میں اللہ کی پروردگاری کی جو نشانیاں ہیں ان سے سزا اور جزا کے لازم ہونے کی دلیل دی گئی۔ ہر قسم کے میووں، پھلوں اور غذا کی دوسری چیزوں، جانوروں اور اس کے دودھ اور دوسرے فوائد کی تفصیل گنا کر توجہ دلائی گئی کہ جو ہستی تمہاری ایک ایک ضرورت اور آسائش کا اس درجے خیال رکھتی ہے، کیا تمہیں اور ان چیزوں کو بنا کر وہ ایک کونے میں جا بیٹھی ہے اور اس بات سے بالکل بے تعلق ہو گئی ہے کہ تم اس کی دنیا میں کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو؟ کیا اس کی انصاف پسندی کا یہ لازمی تقاضا نہیں ہے کہ وہ ایک دن ایسا بھی لائے جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کی باس پرس ہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے والوں کو جزا اور ناشکری اور ظلم کرنے والوں کو سزا دی جائے؟ بتایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ملا اور وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے، لیکن ان کی امتوں نے ان کے لائے ہوئے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور اب سب اپنے اپنے طریقوں میں مگن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ صبر کریں اور کچھ دن انہیں اپنے طریقوں میں مگن رہنے دیں۔ یہ دنیا دار اور دنیا پرست اپنی انہی دلچسپیوں میں ڈوبے رہیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کو پکڑیں گے تو یہ سب چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن یہ سب بیکار ہوگا۔ سورہ کے خاتمے پر نافرمانوں کو دی جانے والی عبرتناک سزا کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت ان سے کہا جائے گا تم نے ہمارے فرمانبرداروں اور ہم سے بخشش اور رحم کی دعائیں کرنے والوں کا مذاق اڑایا، ان پر ہنستے رہے، آج ان کے صبر کا پھل ہم نے انہیں دے دیا، انہیں کامیاب کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے؟ کہیں گے ایک دن یا اس کا کوئی حصہ۔ ارشاد ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ بات اسی وقت جان لی ہوتی۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے میرے رب درگزر فرما، رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب سورہ نور ہے۔ سورہ نور مدنی صورت ہے۔ اس میں سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی گئی کہ زانی مرد و عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ پھر جھوٹے الزام کی سزا بیان کی کہ 80 کوڑے مارے جائیں،
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام منافقین نے لگایا تھا اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کرتے ہوئے فرمایا، تم نے اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔